بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خصائص کے ذکر کے حوالے سے آج ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس خصوصیت کا ذکر کریں گے وہ آپ کا نسبی شرف اور فضیلت ہے۔ یعنی نسب، حسب اور نسب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو انسانی طبقات میں سب سے اعلیٰ طبقے میں پیدا فرمایا ہے۔ اور دو باتیں بطور خاص جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو نور ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ اور حضرت حوا علیہ السلام سے لے کر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، یہ جو سلسلہ ہے اس میں سرکار دو عالم کا نور پاک صلبو سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا ہے۔ اگر اس کو میں یوں وضاحت کروں گا کہ سرکار کے آباء و اجداد میں اوپر سے لے کر، یعنی جب اوپر کی بات کرتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک آقا فرماتے ہیں کہ میرا جو انتقال نور ہے اور میرا جو سلسلہ آگے چلا ہے اس میں سے ہمیشہ حلال اور نکاح کے رشتے سے نور منتقل ہوا ہے۔ ان آباء و اجداد میں معاذ اللہ کوئی بدکاری کرنے والا نہیں تھا۔ ایک بات تو یہ فرمائی، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ آباء و اجداد کے اندر وہ سارے کے سارے ایمان والے لوگ تھے، اس میں سے کسی کافر کی صلب میں میرا نور نہیں گیا۔ یعنی مومنوں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک اہل ایمان کی یہ چین ہے جس میں آقا کا نور نیک مردوں سے، مومن مردوں سے مومن عورتوں کی طرف منتقل ہوتا ہوا چلا آیا ہے۔ یہاں پر ایک خیال آتا ہے کہ آقا کے دادو میں تو ایک نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، ان کے والد کے بارے میں عام طور پر آذر کا لفظ جو استعمال ہوا اور ان کے بارے میں خیال یہ ہے کہ وہ بت پرستی کرنے والے تھے، تو پھر تو سرکار کی یہ بات معاذ اللہ استغفر اللہ محل نظر ہو گئی کہ آپ کے آباء و اجداد میں کوئی کفر کرنے والا نہیں تھا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے جو باپ آذر تھے وہ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے اور بتوں کو بنانے والے اور بیچنے والے تھے۔ اس کی وضاحت ہم اس طرح کرتے ہیں کہ آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والد نہیں تھے، آپ کے حقیقی والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کی پرورش اور جن کے پاس آپ پلے بڑھے وہ آذر تھے جو حقیقت میں آپ کے چچا تھے، مگر چچا نے جب پرورش کی تو آپ اس کو ابو کہا کرتے تھے، تو قرآن میں لفظ اب آیا ہے، اور جو حقیقی اصل باپ ہوتا ہے اس کے لیے لفظ والد آتا ہے۔ والد، جب والد بولا جائے تو حقیقی باپ ہوتا ہے، اور خالی ابو یا تایا ابو ان کلمات میں آپ گھر کے بڑے کو بھی یہ لفظ بول دیتے ہیں، اور خاص طور پہ جس نے پالا پوسا ہو اس کے لیے یہ لفظ بولا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی مزے کی ہے، اللہ نے قرآن میں حضرت ابراہیم کے والد کا بھی ذکر کیا۔ یعنی ایک جگہ جہاں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ طارق تھا وہ بتوں کا پجاری تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ جو بتوں کا پجاری اور کافر ہو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرماتا اور نہ کافر کی بخشش کی دعا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے والی۔ کافر کے لیے دعا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جس کا خاتمہ کفر پہ ہو جائے خدا کا فیصلہ ہے کہ اس کی معافی نہیں، جب اللہ کا فیصلہ ہے کہ معافی نہیں تو پھر ہمیں دعا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا کی، یہ جو ہم نے نماز میں پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر، میرے ماں باپ کو معاف کر، میرے والدین کو معاف کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بت پرست تھا وہ الگ تھا، اور جن کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں یہ مومن تھے ان کے والد، تبھی تو ان کی بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ نقطہ نظر ہے ہمیں جو اللہ نے فہم اور سمجھتی ہے۔ اور جہاں تک آپ کی نسبی شرافت کا ذکر ہے، قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ،
بے شک اے لوگو ہم نے تمہارے اندر سے اپنے محبوب رسول کو بھیجا ہے، عزیز علیہ، آگے پھر آیا تھا کہ ان پہ گراں گزرتا ہے جو تمہیں تکلیف دینے والی چیز ہوتی ہے، مومنوں کے ساتھ بہت مہربان ہے۔ مگر یہ جو فرمایا لگا جاءکم رسول من انفسکم، انفسکم کا ایک معنی ہے تم میں سے تشریف لائے، تم میں سے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیکر بشریت میں تشریف لائے، ایک اس کا معنی یہ ہے۔ اور اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ من انفسکم یعنی نفیس کی جمع ہے انفس، یعنی تم میں سے انسانیت میں جو نفیس ترین لوگ تھے اپنے خلق کے اعتبار سے، اپنے حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے جو سب سے اعلیٰ ترین فرد ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ شان عطا فرما کے اللہ نے بھیجی ہے من انفسکم۔ اور یہی بات سرکار نے فرمائی، امام قسطلانی نے لکھی مواہب اللدنیہ کے اندر، کہتے حضور نے فرمایا انا انفسکم، میں تم سب میں سے نفیس ہوں، نسبا و سحرا و حسبا، اپنے نسب، اپنے حسب اور سحر کے اعتبار سے۔ لیس فی آبائی من لدن آدم صفاہ، میرے ماں باپ میں آدم علیہ السلام سے لے کر باپ تک کوئی بھی صفاہ والا، بدکاری والا نہیں تھا۔ کلنا نکاح، ہم سب کا سلسلہ جو ہے وہ نکاح کے ساتھ چلتا ہوا آیا ہے، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو حلال کے رستے کو چھوڑنے والا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس بات کو اور بیان کیا، وہ کہتے کہ حضور نے فرمایا لم یلتق ابوایا قط علی صفا، میرے والدین ماں اور باپ کا جو سلسلہ ہے حضرت آدم اور حوا تک، ان میں کبھی کوئی بدکاری کے طرف پر نہیں ملا۔ لم یزل اللہ ینکلنی من الاصلاب الطیبۃ الی الارحام الطاہرہ، اللہ تعالیٰ مجھے پاک مردوں کی پشت سے پاک عورتوں کی رحم میں منتقل کرتا ہوا چلا آیا ہے، میرے سلسلہ نسب میں کوئی رشتہ۔ اب مجھے بتائیے کیا ہم میں سے یا کائنات کے انسانوں میں سے کوئی طبقہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ حضرت آدم تک میرے جو باپ دادا ہیں وہ سارے کے سارے نیک تھے، ان میں کوئی بد کردار نہیں تھا؟ یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا ہے، مگر یہ شرف اللہ نے ہمارے آقا حضور نبی کریم کو عطا فرمایا۔ اور آقا نے فرمایا وَلَا تَتَشَعَّبُ شُعْبَتَانِ، اور جب بھی انسانوں کے دو دھڑے بنے، دو طبقے بنے، اور فرمایا اللہ کنت فی خیرہما، تو ان میں سے جو بہتر طبقہ تھا اللہ نے میرے نور کو اس بہتر طبقے کے اندر رکھا۔ جب بھی لوگ دو گروہ میں بٹے، مثلا ایک آدمی ہے، ایک آدمی کے دو بیٹے ہیں، اب دو بیٹوں کی خاندان چلا، ان بیٹوں میں سے جو زیادہ شریف تھا، جو زیادہ باکردار تھا، جو زیادہ بااخلاق تھا، تو اللہ نے میرا نور پھر اس کی اولاد میں شامل فرما دیا۔ جہاں بھی لوگوں میں دو حصے ہوئے، ان میں سے جو بہتر شخص تھا خدا نے میرے نور کو وہاں رکھا۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے 2276، حضرت واصلہ بن اسقر روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کو چنا۔ واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ، اللہ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو چنا۔ واصطفیٰ من بنی کنانہ قریش، اور بنو کنانہ کی اولاد میں سے اللہ نے قریش کے قبیلے کو منتخب کیا۔ پھر قریش کے اندر کئی خاندان ہو گئے۔ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اللہ نے قریش میں بنی ہاشم کو منتخب کیا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں خدا نے مجھ مصطفیٰ کو منتخب فرمایا ہوا ہے۔ یعنی کائنات میں جہاں بھی عظیم طبقے بنے، نور مصطفیٰ اس عظیم طبقے کے اندر رہا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ، آخری بات میں کرتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال علی جبریل، یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1073۔ قال علی جبریل، حضور فرماتے جبرائیل نے مجھ سے کہا قلبت الارض مشارقها ومغاربها، یا رسول اللہ میں نے زمین کو مشرق سے لے کر مغرب تک چھان مارا۔ چھاننے والا کون ہے؟ جبرائیل۔ شرق سے لے کر غرب تک میں نے مشرق سے مغرب تک ہر گھر دیکھا، ہر خاندان دیکھا، ہر قوم دیکھی۔ فلم اجد رجلا افضل من محمد، میں نے محمد سے پڑھ کر افضل کوئی انسان نہیں دیکھا۔ یہ گواہی کون دے رہے؟ جبرائیل امین دے رہے ہیں۔ کہتے وَقَلَّبْتُ الْأَرْضَ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، میں نے زمین کے مشرق اور مغرب کو چھان مارا۔ فلم اجد بنی اب افضل من بنی ہاشم، میں نے کسی کے باپ دادا کو بنو ہاشم کے باپ دادا جیسا نہیں پایا ہے۔
خاندان کے اعتبار سے بھی حضور کے خاندان جیسا کائنات میں کوئی خاندان نہیں، اور اپنی ذات کی شرافت کے اعتبار سے بھی اور نسب اور حسب کے اعتبار سے بھی مصطفیٰ جیسا کوئی نہ شخص گزرا ہے، نہ کوئی خاندان گزرا ہے، نہ کوئی قبیلہ گزرا ہے۔ اسی لیے اس حدیث پاک کی ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی شاعر نے کہا کہ فلم اجد رجلا افضل من محمد، یہ جو حدیث پاک ہے کہ آفاق ہا گردی دام مہر و بتا ورزی دام، میں نے آفاق کو ڈھونڈا، میں نے ہر چاند شکل کو، پری شکل کو دیکھا، آفاق ہا گردی دام مہر و بتا ورزی دام، نہ مثل تو کوئی دیدام، مگر آپ جیسا یا رسول اللہ میں نے کائنات میں کوئی بھی نہیں دیکھا ہے۔ یہ جو شرف ہے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، اور ہم وہ خوش نصیب ہیں جنہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو شان اور یہ جو فخر سرکار کی غلامی کے صدقے سے ملا ہے، اس کے آداب کو قائم رکھنے اور مرتے دم تک اس کو نبھائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔